محمد نبينا بنور وادينا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی سید فہیم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے بے نمازی کی فریاد. بے نمازی کا جو ضمیر ہے وہ ضمیر خود اس سے اور اس کے رشتہ داروں سے، اس کے والدین سے، اس کے دوست احباب سے، بلکہ میں یوں کہوں کہ دنیا کے ہر ذرے سے کیا کچھ کہتا ہے. اس کا ضمیر پکارتا ہے، اس کا انکانشنس اس کو مخاطب کرتا ہے، اس کا تحت شعور اس سے بولتا ہے، لیکن وہ سن نہیں پاتا. وہ کیا کچھ ہوتا ہے میں آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کروں گا. دوستو، ایک بے نمازی کا ضمیر وہ کہتا ہے کہ مجھے میری پیدائش سے پہلے سے بے نمازی بنانے کی پوری تیاری کی گئی. وہ کہتا ہے کہ میرے والدین کے بڑوں نے جب میرے والدین کی شادی کی تو انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے والدین نماز کے عادی ہیں بھی یا نہیں، وہ بے نمازی ہیں یا پھر نماز ادا کرنے والے ہیں. اس طرف میرے والدین کے بڑوں نے توجہ نہیں کی، جس کی وجہ سے بھی میں بے نمازی رہا. وہ کہتا ہے کہ جب کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب کسی کی شادی کی جائے تو دیکھا جائے، دینداری کو پرکھا جائے، نمازوں کو ان کی زندگیوں میں دیکھا جائے، اس کے بعد رشتہ کیا جائے، لیکن وہ بے نمازی کا ضمیر کہتا ہے کہ میرے والدین کے بڑوں نے ان کی شادی کے وقت یہ کچھ نہیں دیکھا. پھر آگے بڑھ کر بے نمازی کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی ماں کی کوکھ میں آیا، میری والدہ کا جب حمل ہوا، تو کہتا ہے کہ میری والدہ نے بھی پوری سازش رچی کہ میں بے نمازی رہوں. تو میری ماں نے جو کیا مجھ پر اس کا اثر پڑا، میری ماں نے جو سنا اس کا اثر مجھ پہ پڑا، میری ماں نے جو کہا، جو سمجھا، جو سمجھایا، جو حرکت انہوں نے کی، مجھ پر اس کا اثر پڑا. لیکن مجھ بدنصیب پر کبھی میری ماں کے وضو کرنے کا اثر نہ پڑ سکا، مجھ بدقسمت پر میری ماں کے سجدوں کا اثر مجھ پہ نہ پڑ سکا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انکانشنس کہتا ہے، ضمیر کہتا ہے بے نمازی کا کہ میری والدہ نے پورے 9 مہینے کبھی نماز ادا نہیں کی کہ جس کا اثر مجھ پر پڑے. یوں میری والدہ نے مجھ پر پوری محنت کی کہ میں بے نمازی رہوں. اور بے نمازی کا ضمیر کہتا ہے جب میں لڑکپن میں تھا، میں جب اس عمر میں تھا کہ میں اپنے بڑوں کو دیکھ نقل اتارتا تھا، تو میرے پورے گھر والوں نے، میرے پورے خاندان والوں نے مجھ پر محنت کی کہ میں بے نمازی رہوں. وہ اس طرح کہ مجھے کبھی میرے دادا دادی وضو کرتے نظر نہ آئے، کبھی مجھے میرے نانا نانی نماز کے لیے رکعت بنتے نظر نہیں آئے، کبھی مجھے تایا تائی رکوع میں نظر نہیں آئے، کبھی مجھے چاچا چاچی سجدے میں نظر نہیں آئے، کبھی میرے بھائی اور بہن نماز ادا کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آئے کہ مجھے اس لڑکپن کی عمر میں نماز کی عادت پڑے. مجھے کیسے پتہ چلے کہ وضو کا نور کیا ہے، مجھے کیسے معلوم پڑے کہ رکوع کی راحتیں کیا ہیں، مجھے کیسے معلوم ہو کہ سجدے کا لطف کیا ہے، جبکہ میں نے اس لڑکپن کی عمر میں، جبکہ میں نے بچپن میں اپنے کسی بڑے کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. تو یوں بے نمازی کا ضمیر روزانہ روتا ہے اور وہ پکار کر کہتا ہے. اتنا ہی نہیں، آگے بڑھ کر وہ کہتا ہے کہ جب مجھے اسکول میں جوائن کرنے کا موقع آیا تو میرے گھر والوں نے بڑے بہترین اسکول میں مجھے ایڈمیشن دلایا، لیکن وہاں نماز تو دور کی بات ہے، وہاں نماز کی ٹوپی تک الاؤ نہیں، وہاں نماز کا اسکارف تک الاؤ نہیں. ایسے اسکول میں مجھے جوائن کیا گیا، مجھے کیسے پتہ چلے کہ نماز کیا ہوتی ہے. بلکہ ضمیر یہ کہتا ہے کہ مجھے 10 سے 12 سال تک میری ظہر کی نماز تو دور کی بات ہے، میں نے جمعہ کی نماز تک ادا نہیں کی اور مجھے اس کا کوئی افسوس نہ رہا. ایسے اسکول میں مجھے میرے بڑوں نے لے جا کر جوائن کیا. کہتا ہے کہ فجر کے وقت مجھے میری ماں نے لوری گا کر تھپک کر سلایا اور مجھے جہنم کے حوالے کیا. ظہر اور عصر کو تو اسکول اور ٹیوشن نے کبھی پڑھنے نہیں دیا اور وہ مجھے بے نمازی بنانے میں کامیاب رہے. رہی بات مغرب کی، تو کبھی ٹیوشن نے، کبھی کیریئر نے، اور اب میرے دوستوں نے مغرب لوٹ لی اور میں بے نمازی رہا. عشاء کی بات تو کیا کہنے کہ میں عمر بھر میں تھکا آتا اور بستر کے حوالے ہوتا، بستر کے کیا حوالے ہوتا، گویا کہ میں جہنم کے حوالے ہوتا. تو دوستو، یوں ضمیر بے نمازی کا ضمیر، بے نمازی کا انکانشنس
اس کے تمام لوگوں سے، اس کے آس پاس کے لوگوں سے، خود اس سے اس طرح کی فریاد کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ قیامت کے دن یہ بے نمازی ایک جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ اپنے والدین کو، وہ اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی کو، بہن کو، سب کو وہ جہنم لے جائے گا۔ وہ یہ پوری کہانی وہاں پر سنائے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے بے نمازی بنانے میں یہ سب کی انوالومنٹ ہے، یہ سب انوالوڈ ہے، مجھے بے نمازی بنانے میں ان سب کا ہاتھ ہے، اس لیے اللہ مجھے ایک کو آپ جہنم میں نہیں ڈالیں گے بلکہ ان تمام کو ڈالیں گے۔ تو اس بے نمازی کی فریاد سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم اپنے آس پاس جو رہتے ہیں ان کو بھی نماز کا پابند بنائیں، ورنہ ہمارے آس پاس جو رہتے ہیں وہ ہمیں جہنم میں لے جائیں گے، یا پھر ہم اگر بے نمازی رہیں گے تو ہم اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے تمام اعزاء و اقارب کو جہنم میں لے جائیں گے، یہ کہہ کر کہ انہوں نے ہمیں نماز کی عادی انہوں نے نہیں بنایا، انہوں نے ہمیں بے نمازی بنانے کی پوری کوشش کر لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بے نمازی کی فریاد سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے، دیندار